کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ سیال کوٹ کی دھرتی سے یہ آواز اٹھتی ہے تو پھر کشمیر سے لے کر راس کماری تک اور پھر پورے پاکستان میں، پھر پورے بر صغیر میں بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا، اور یہ نعرہ اتنا مقبول ہوا کہ یہ دل کی آواز تھا۔ یہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے بر صغیر میں یہ نعرہ دینے والا جو یہ سیال کوٹ کا جو مرد کلندر تھا، اس کے اوپر میں نے یہ کتاب 600 صفحات پر لکھی ہے۔ سارا تحقیقی کام ہے، 10 ابواب پر یہ مشتمل ہے، اور ان کی سوانح سے لے کے اور ان کے جتنا ان کا کام ہے، ان کی نعت ہے، ان کی غزل ہے، ان کی نظم ہے، ان کی نثر ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور خود آگاہی ہے، خود ہی خدا آگاہی ہے۔ اس لیے اصغر صدائی نے خودی کو بھی پہچانا، خدا کو بھی پہچانا، اور جب یہ پہچانا اور یہ راز اسے معلوم ہو گیا، بال کے شیر کی تفسیر بن گئے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنے ذات میں گم ہو کر انہوں نے زندگی کا سراغ پایا اور وہ صدائی بن گئے۔ یہ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 15 سال جو ہے ان کی ڈیتھ کے ساتھ ہی میں نے ان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ہر صفحے پہ آپ کو ایک نئی چیز نظر آئے گی۔ میں نے ایک لائن کے لیے، ایک لفظ کے لیے اس پہ جو ہے وہ محنت کی ہے، اور ہر باب کے اینڈ پہ حوالے سارے دیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، سیالکوٹ پلس کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان رمضان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق نیاز صاحب، جنہوں نے اصغر صدائی صاحب کے نام پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اصغر صدائی صاحب ایک پاکستان کے قومی ہیرو ہیں، جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کے بانی بھی تھے، اور اس کے بعد وہ نعرہ پورے بر صغیر میں پھیلا، اور یہی نعرہ پاکستان کے وجود کا سبب بھی بنا۔ تو آج ہمارے ساتھ اشفاق نیاز صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے مزید اس کتاب کے بارے میں بھی تفصیلات جانیں گے، اور اصغر صدائی صاحب کے تعارف کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو سر بتائیں کہ ہمیں سب سے پہلے اصغر صدائی صاحب کا لوگوں کو تعارف ہی نہیں ہے، خصوصاً سیالکوٹ کے لوگوں کو بھی اصغر صدائی صاحب کا تعارف نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ اصغر صدائی صاحب کو آپ کس الفاظ میں ان کا تعارف بیان کرنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ قدرت کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گھر میں مرضی کسی شخصیت کو پیدا کر دے، اور اصغر صدائی بھی ان شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ اور بیسیکلی ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کہہ لیں کہ ان کے جو بزرگ ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ وہ سیوں کی جو ہے وہاں پہ رہائش پہ، جیسے ڈسکے کے پاس ہے یہ، تو اس کے بعد یہ پھر اپنے جو ہے وہ سیالکوٹ میں بیری والے چوک میں آ گئے، اور ان کی پیدائش جو 1926 کی ہے۔ ان کو پھر سیالکوٹ میں جو ہے وہ باقاعدہ پرائمری اسکول میں داخل کروایا گیا، جو کہ انجمن اسلامیہ کے تحت چلنے والا ایک اسکول تھا، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ داخل کروایا گیا، وہاں پہ پرائمری انہوں نے کی۔ اس کے بعد یہ اسلامیہ ہائی اسکول جو کہ 1915 میں بنا تھا بعد میں، پھر وہاں پہ جو ہے یہ اسکول میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے ہائی حصہ وہیں پہ انہوں نے مکمل کیا، اور اسی اسکول میں ماسٹر قدیر صاحب نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا، انہوں نے کوئی شعر وغیرہ کو لکھے، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، تو یہ ان کا حوصلہ اور بڑا۔ پھر اس وقت تک یہ محمد اصغر تھے۔ پھر جب یہ مرے کالج میں گئے تو پھر وہاں پہ ان کا ماحول دیکھا وہاں کا، پھر ایسا سودا کیا کہ صدائی ہو گئے، اور اس طرح یہ ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے اپنا نام رکھا تھا۔ اس دور میں بھی کئی لوگوں نے اپنے نام جو ہے وہ رکھے تھے، کسی نے اصغر صہبائی رکھ لیا، کسی نے آسم صہبائی رکھ لیا، تو انہوں نے اصغر صدائی جو ہے وہ اپنا نام جو رکھ لیا۔ لیکن مرے کالج میں ان کی صلاحیتیں نکھریں، اور وہیں سے پھر جب 3rd ایئر کے طالب علم تھے تو اس وقت تحریک پاکستان جو ہے وہ زوروں پہ تھی، جب انہوں نے قوم کو یہ نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ نعرہ اتنا مقبول ہوا کہ یہ دل کی آواز تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ انہوں نے یہی کیوں کہا کہ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ پاکستان کا کوئی اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو لفظ عدد ہے، کلمے کے جتنے عدد ہیں اتنے ہی عدد جو ہیں وہ پاکستان کے ہیں، اس لیے جو پاکستان کا لفظ ہے اس کا عدد جو بنائیں تو اس کا کلمہ طیبہ بنتا ہے، اور کلمہ طیبہ کی عدد گنیں تو پاکستان بنتا ہے۔ اس لیے کلمے کو زوال نہیں ہے، اسی لیے قدرت نے بھی یہ ان کے سر یہ سیرا باندھ دیا کہ ان کے دل سے یہ آواز نکلی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور کلمے کو الحمدللہ زوال نہیں ہے، پاکستان کو بھی کبھی زوال نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں ہمیں کہ جب انہوں نے ترانہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ کس جگہ پہ لگا اور وہ کس طرح پورے بر صغیر میں پھیل چکا؟ یہ جب وہ گورنمنٹ مرے کالج کے طالب علم تھے، انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بتایا تھا کہ جب وہ 3rd ایئر کے طالب علم تھے تب انہوں نے یہ نعرہ لکھا تھا، اور تب ہی قائد اعظم محمد علی جناح سیالکوٹ جو ہے تشریف لائے تھے، اور میں نے وہ حوالے بیچ میں دے دیے ہیں جن حوالوں میں یہ 1982 میں انہوں نے سیالکوٹ قلعہ پر بھی یہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ترانہ انہوں نے قائد اعظم کی موجودگی میں پڑھا تھا، اور یہ بات سرکاری تقریبات میں بھی یہ تسلیم کی گئی تھی کہ انہوں نے یہ نعرہ قائد اعظم کی موجودگی میں پڑھا تھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس ترانے میں اتنا دم تھا، اتنی طاقت تھی، چونکہ کلمے میں اتنی طاقت تھی، ان کا جو ہے وہ ویژن اتنا زبردست
زبردست تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ سیالکوٹ کی دھرتی سے یہ آواز اٹھتی ہے تو پھر کشمیر سے لے کر راس کماری تک اور پھر پورے پاکستان میں، پھر پورے بر صغیر میں بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہی نعرہ بعد میں پاکستان کی بنیاد بنا۔ تو سر جو ان کا جو تخلص تھا صدائی، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ایسا تخلص نارملی شاعر نہیں رکھتے، تو اس کا صدائی کا لفظی مطلب کیا ہے وہ ہماری ناظرین کو ذرا۔ ویسے تو دیکھیں صدائی تو کہتے ہیں دیوانے کو، پاگل پن کو، جنون کو، اور جو پاگل ہوتا ہے میرے خیال میں لوگ پاگل کو اس کو کہتے ہیں جو فاتر العقل ہو، لیکن میرے خیال میں پاگل وہ ہوتا ہے جو گل کو پا لیتا ہے، جو کسی بات کو پا لیتا ہے، جو کسی راز کو جان لیتا ہے، جو اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے۔ خودی کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور خودی خود آگاہی ہے، خودی خدا آگاہی ہے۔ اس لیے اصغر صدائی نے خودی کو بھی پہچانا، خدا کو بھی پہچانا، اور جب یہ پہچانا اور یہ راز اسے معلوم ہو گیا، اقبال کے شعر کی تفسیر بن گئے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنے ذات میں گم ہو کر انہوں نے زندگی کا سراغ پایا اور وہ صدائی بن گئے۔ تو اچھا سر، یہ جو آپ نے بک لکھی ہے اس کے پیچھے آپ کی کتنے سال کی محنت اور آپ نے کس طرح یہ مراحل وار جو ہے نا لکھی؟ یہ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 15 سال جو ہے ان کی ڈیتھ کے ساتھ ہی میں نے ان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ہر صفحے پہ آپ کو ایک نئی نئی چیز نظر آئے گی۔ میں نے ایک ایک لائن کے لیے، ایک ایک لفظ کے لیے اس پہ جو ہے وہ محنت کی ہے، اور ہر باب کے اینڈ پہ حوالے سارے دیے ہیں۔ جن کی پہلی جو کتابیں ہیں ان کے اندر 93 کے چیپٹر میں کہیں کوئی حوالہ نہیں درج کیا گیا کہ یہ کہاں چھپا، کس اخبار میں چھپا، کس اس سال، کوئی نہیں ہے۔ بس یہ فلانے نے کہا، فلانے طرح لکھا، فلانے نے لکھا، اور یہ لوگوں میں ابہام پیدا کیا گیا۔ آج تک لوگوں کے دلوں میں وہ جا ہی نہیں رہا۔ تو ہم نے اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ پہلا شخص ہوں پورے پاکستان میں جس نے لوگوں کو یہ بتایا یہ غلط کیا لوگوں نے، اگر تھا بھی تو اس کا حوالہ دیتے، لیکن میں نے جو حوالے دیے وہ مضبوط ہیں، اور سب سے مضبوط حوالہ جو اینڈ پہ جو میں نے دیا وہ قدرت اللہ شہاب کا ہے، جس کو کسی بھی اخبار نے یا جریدے نے یا رسالے نے، کسی کتاب نے انہیں نہیں لکھا کہ کہیں ہمارا جھوٹ کا پول نہ کھل جائے۔ اور قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ نعرہ اصغر صدائی کا ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکا ہے تحریک پاکستان کے دوران۔ تو سر یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے، اگر کوئی ناظرین ہمارے ناظرین میں سے کوئی پرچیز کرنا چاہے تو یہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ آپ کو جو ہے وہ براہ راست میرا جو نمبر ہے اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیالکوٹ میں لاہی بازار میں جو بکس کے ہیں دکانیں ہیں، بلکہ ان کے ہم دے دیں گے انشاءاللہ، ان کو وہاں پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوں گی۔ اگر میرا تو سر اس کے بارے میں آپ مزید کچھ آپ پبلک کے لیے اپنی کتاب کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہاں، یہ پیغام ہے کہ آپ جب کتاب پڑھیں گے تو آپ صحیح معنوں میں اصغر صدائی کو پہچانیں گے، چونکہ آج تک ان کے متعلق کوئی کتاب تھی ہی نہیں۔ کوئی جب نیٹ پہ دیکھے تو 1 صفحہ ملتا ہے، کہیں اور دیکھے تو 1.5 صفحہ ملتا ہے، اور یونیورسٹیز والے بھی کہتے ہیں ان کے متعلق اتنا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں جہاں اندھیرا تھا وہاں یہ میری کتاب ایک دیا سلائی جتنا بھی کام کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنا حق ادا کر لیا ہے۔ میری یہ کتاب آنے والے دور میں M.Phil اور PhD کے انشاءاللہ تھیسس میں شامل ہوگی، اور آنے والے دور میں اصغر صدائی آج بھی ہیرو ہے، کل بھی ہیرو تھا، اور آنے والے وقت میں بھی اصغر صدائی ہیرو رہے گا، کیونکہ میں نے اسی لیے کہا ہے، لکھا ہے پروفیسر اصغر صدائی قومی ہیرو۔ تو سر آپ گورنمنٹ سے کچھ گزارشات کرنا چاہیں گے؟ جی، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اصغر صدائی جو ہیں ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو فکر و فن ہے، ان کی جو شاعری ہے، ان کو تسلیم کیا جائے، ان کو جامعات میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ان کو متعارف کروایا جائے۔ وہاں پہ کالجز میں مختلف بلاک بنائے جائیں جہاں جہاں اصغر صدائی صاحب نے پڑھایا ہے، جہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا، جہاں وہ طالب علم ہمارے کالج میں وہ پڑھے ہیں، اور ان اداروں میں ان کے نام سے باقاعدہ بلاک بنائے جائیں، ان کے نام سے باقاعدہ کوئی گوشے جو ہیں وہ بنائے جائیں، اور اصغر صدائی کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو فکر و فن ہے اس کو جو ہے وہ عام کیا جائے، اور ان کا ترانہ جو ہے وہ پاکستان کے ہر کالج اور یونیورسٹی میں اویزہ ہونا چاہیے، اسکولوں میں بھی اویزہ ہونا چاہیے، اور اس کو نصاب میں بھی شامل کیا جائے اس ترانے کو، چونکہ یہ بھی ہمارا قومی نعرہ ہے۔ اگر قومی ترانہ حفیظ جلندی جو ہے وہ اگر اس کو لکھ کر زندہ ہیں تو اصغر صدائی بھی تو زندہ ہیں وہ یہ ترانہ دے کر۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں ان کا حفیظ جلندری کا ترانہ عام ہوا ہے، ان کا جو نعرہ ہے یہ بھی جو ہے ان کا کریڈٹ انہیں ملنا چاہیے۔ صدارتی ایوارڈ تو مل چکا، اب جو ہے ان کا باقاعدہ، میں کہتا ہوں ایک باقاعدہ ایک ان کا
شایان شان وہ مقبرہ وہ بننا چاہیے، اور تاکہ جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے اور آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہوں، ان کی شخصیت سے آگاہ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو کتاب لکھی ہے ہر قاری پڑھنے والا اس سے بھرپور استفادہ کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اصغر صدائی جو ہے ان کی خدمات کو، ان کے کام کو، ان کے فن کو اور ان کے نعرے کو تسلیم کرے گا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے اشفاق نیاز صاحب، جنہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے ان کی پوری لائف کو جو ہے نا ایک تحریری شکل دے دی ہے، اور مزید اس سیالکوٹ کے متعلق اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا سیالکوٹ پلس۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔